میری حقیقت کو تو ابو بکر تم بھی نہیں جانتے، میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ جب بات کھلے گی سمجھ تمہیں تب آئے گی۔ ابھی قسمت ہے، جتنی سمجھ آتی ہے اتنی تو سمجھ لو۔ گلیوں بازاروں میں ہم بھی ہمارے جیسے ہیں، میں کہ آپ بھی گئے ہو؟ کدھر گئے ہو؟ جدھر گیس ہو ٹنڈ کرا کے آ گئے ہو۔ یعنی بال تو صرف ایک نہیں رہا، ٹنڈ کرانا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ بےزتی کی نشانی ہے یہ، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتے فلانے میں سر منڈاتے ہی اولے پڑے، اردو والے کہتے ہیں نا۔ تو میں کہ گیس اور ٹنڈ کرا کے آ گئے ہو؟ کدھر گئے تھے؟ کہا کعبے۔ میں نے کہا وہ رستہ ہی نہیں جاتا کعبے جدھر تم جا رہے ہو۔ او حاجی یہ راستہ نہیں جاتا کعبے کو، تم جا رہے ہو یہ تو راستہ نجد کا ہے۔ کعبے کو جو راستہ جاتا ہے اس پہ لائٹ ساری محمد کے نور کی ہوتی ہے، وہ راستہ کعبے پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ کہ کعبہ اینٹوں کا نام نہیں، کعبے کی حقیقت اس کے سامنے آتی ہے جو چشم مصطفیٰ کے نور سے نور لے کر کے کعبے کو نظر کرتا ہے۔ پھر کعبہ بھی کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ۔ اور کوئی کہتا تھا یہ دوران طواف کعبہ، او حاجیو کوئی کہتا تھا یہ دوران طواف کعبہ۔ کون کہتا تھا؟ امام احمد رضا بریلوی۔ کوئی کہتا تھا یہ دوران طواف کعبہ، او کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھ۔ کعبہ کہتا ہے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا، آنکھوں میں سبحان اللہ، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ سرکار یہ تحفہ بھی ہمارے لیے لائے، لیکن حضرت جبریل امین آئے نا جب اپنے مقام سے سدرہ کے نیچے آئے، قوی و امین وہاں ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بات مجھے کھٹکتی ہے، ذہن میں آتی ہے، جبریل امین اس کا کوئی جواب ہے؟ ایک خاص مقام اس میں مجھے چھوڑنا پڑے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بہت لمبی تقریر ہو گئی، وہ ہے فرشتوں کے سوالات کا جواب۔ کبھی موقع ملے گا تو یہ ایک مستقل تقریر ہے کوئی 1.5 گھنٹے کی، وہ الگ بیان کر سکتا ہوں۔ نبی پاک نے عرش کے اوپر ملائکہ کے سوالات کے جواب دیے، اور اس مقام پر امام قسطلانی فرماتے ہیں نبی پاک نے عرش پر بھی مدرسہ محمدیہ کھول دیا گیا۔ سوال جبریل امین کے سوال، اسرافیل علیہ السلام کے سوال، میکائیل علیہ السلام کے سوال، اسرائیل علیہ السلام کے سوال، ان کے جوابات بھی آپ نے ارشاد فرمائے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ میرے استاد نہیں ہیں جو مجھ سے سبق لے رہے ہیں، میرے شاگرد ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جبریل وہی لاتے تھے، وہ استاد ہوں گے جی۔ ہمارے مولانا محمد بشیر صاحب صاحب والے پڑھتے کہ تعلیم جبرائیل امین تھی برائے نام، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے۔ یہ مقام بیان کر ایک بات کہی اور اس پہ اختتام کروں گا۔ نبی علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آتی تھی، جبریل امین علیہ السلام سے کہتے جبریل میرے ساتھ آئے ہو لیکن تم تو بیان نہیں کرو گے، میں بیان کروں گا۔ میرے ذہن میں بات آتی ہے، عقل انسانی میں آنے والی بات نہیں، میری تصدیق کون کرے گا اس بات کی؟ کون کرے گا؟ سن رہے ہو سنیو؟ سنیو سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ کیونکہ ایک نوجوان ادھر بیٹھا ہے، وہ ابھی 2.5 گھنٹے بعد بھی آپ سے پوچھتا ہے وہ کون آیا، باقی ہوں تو انہوں نے چروکڑا پتہ لگ گیا وہ کون آیا، اس لیے میں بھی پوچھ رہا ہوں 2.5 گھنٹے بعد سن رہے ہو؟ اور سن رہے ہو؟ حضور فرماتے ہیں مجھے خیال ہے میری تصدیق کون کرے گا؟ آہا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اس کی فکر نہ کیجیے، مجھے رب نے عرش سے اس کا نام بتایا اور اس کے لیے ایک تاج عطا فرمایا۔ یہ حدیث تو طبرانی میں ہے مگر ہے صحیح،
بغیر ثبوت کے نہیں کہہ رہا. فرماتے ہیں مجھے عرش سے ایک تاج ملا اس کے لیے بھی جو سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرے گا. فرمایا کون؟ فرمایا عرش سے اس کا نام آج سے صدیق پڑ گیا ہے. سنیوں ذرا گج کے بولو نا سبحان اللہ. ان کا نام ہم نے زمینوں پر صدیق نہیں رکھا. ہاں اللہ نے عرش سے اتارا ہے صدیق ان کے لیے نام. اور جس شب معراج ہوئی حضور کو اس کی صبح، اس شب معراج کی صبح جشن شاہ صداقت ہے، جشن شہنشاہ صداقت ہے کہ معراج کی فجر کو ابو بکر کا نام صدیق اکبر پڑ گیا اور یہ تاج صداقت اترا ہے آسمان سے. فرمایا فکر نہ کیجئے وہ تصدیق کریں گے، سب سے پہلے تصدیق کریں گے. یہاں شور پڑ گیا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں کی قلے توڑاندے پھر دے ہو اور دسو تو صحیح ہویا کیجئے. راتوں رات بڑا صبر کیتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم جاگ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے. انہوں نے کیا ہو سکتا ہے؟ کس نے کہا؟ ان کا حضور نے. فرمایا انہوں نے کہا تو بالکل سچ کہا. زور سے زور سے یہ ایک سوال یہ بھی پوچھا انہوں نے، پہلی دفعہ تو براق پر گئے، 9 دفعہ کیسے کس چیز پر گئے؟ پہلی دفعہ بھی براق پر نہیں گئے. براق تو ادھر باندھ دیا تھا مسجد اقصی میں. آگے حدیث مسلم کے لفظ ہیں عرج بی الی السماء، ایسے ہاتھ پکڑ کر بے سبب بغیر کسی میں آتا ہے کہ سیڑھیاں سی لگی رف رف تھا، لیکن نہ مسلم شریف کے حدیث میں لفظ ہے بے سبب عروج فرمایا. اور یہ بتا دیا کہ مصطفیٰ اپنی بلندی میں اپنے سفر میں کسی بھی چیز کے محتاج نہیں. یہ جو براق پر بھی بٹھایا ہے یہ عظمت کے اظہار کے لیے، ضرورت نہ تھی کہ اس کے بغیر آپ سفر نہ کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سلیمان علیہ السلام میرا ہوائیں اڑائی پھرتی تھی، یہ تو سلیمان کے بھی بادشاہ ہیں علیہ السلام. ان کو اس کے لیے محتاجی نہیں تھی. یہ ان کی عظمت کا اظہار ہے کہ براق پر تشریف لے گئی. اس لیے بے سبب بھی آپ جاتے ہیں، کشش ثقل بھی نہیں روکتی، کوئی چیز نہیں روکتی. یہ بات میں نے اشارتاً پہلے بھی کر دی تھی، لیکن اچھا ہے مزید گوشہ روشن کر لیا آپ نے. ایک یہ کسی دوست نے رکا لکھا ہے کہ میری طرح خط اس کا بھی بڑا عجیب ہے. کہتے کہ فرقہ نکلا ہے الہدا کا، عورتیں ہیں تبلیغ کرتی ہیں اور اہل حدیث ہیں، جماعت بھی کرواتی ہے، عورت مردوں کی طرح جماعت کراتی ہے. اس فرقے کے سارے بارے میں وضاحت کریں. اہل حدیث کے بارے میں کیا وضاحت کریں؟ آپ کو پہلے سے معلوم ہے مرد ہوں تو عورتوں کے لیے الگ وضاحت ہے کیا؟ وہ سب لوگ اسماعیل دہلوی کے پیروکار ہیں اس فرقے کے طالب. وہی دہلوی تقویت الایمان اور صراط مستقیم والا. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے وہ کہیں ہم نہیں ہیں ان سے، تو تاریخ اہل حدیث، مقام اہل حدیث دونوں کتابیں دیکھو. ثناء اللہ امرتسری کی بھی، ابراہیم میر سیالکوٹی کی بھی، دونوں جج عالم ہیں ان کے. دونوں نے لکھا ہے اسماعیل دہلوی ہمارا امام ہے. اس کے عقائد وہی ہیں، انہی کی ترویج و اشاعت یہ لوگ کرتے ہیں. اور مستضاد اس پر زیادہ یہ کہ کسی فقہ کے بھی قائل نہیں ہیں، اسلامک لا کوئی بھی نہیں مانتے، نہ شافی نہ مالکی نہ حنبلی، سب کو مشرک قرار دیتے ہیں. اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سواد اعظم وہ تو سب مقلد ہیں ائمہ کے. اور جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک. بخاری مسلم ابن ماجہ امام اعظم ابو حنیفہ. حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یار خان بھی فرما گئے کہ جن کی حدیثیں اٹھا اٹھا کے پڑھتا ہے وہ تو خود مقلد ہے.
پھر ان کی لا نہ کوئی کتاب جو کسی امام کے مقلد نہ ہو، تو جو مقلد ہے مشرک ہے، تو مشرکوں کی کتابوں کے کیا حوالے پیش کرتا ہے؟ اس کے لیے اور کیا وضاحت کروں؟ یہ سب سے پہلے وضاحت ہے اس بات میں کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ غازی ممتاز قادری صاحب کے اقدام کے حوالے سے رہنمائی کر دیں۔ کہتے ہیں کہ عرفان شاہ اور الیاس قادری اور ڈاکٹر طاہر قادری ایک ہی موقف ہے، وضاحت کر دیں۔ یہ کوئی وضاحت والی بات ہے؟ ہم نے لاہور میں، جیلم میں، اسلام آباد میں ہر کانفرنس میں ہم نے بتا دیا کہ ہمارا موقف یہ ہے، اور واضح طور پر یہ موقف ہے کہ جس شخص نے کسی گستاخ کو مارا ہو اور اس کی گستاخی کی وجہ سے مارا ہو، اس شخص کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، قصاص اس سے نہیں لیا جاتا شرعاً، یہی موقف ہے ہمارا، اور آج سے نہیں، تو اتنے سے تھے تقریریں کرنی شروع کی تب سے ہے، اور اس پر مستقیم ہے ہم۔ اس جگہ بھی، ہر ملک میں، برطانیہ میں 828 اسکائی پر میں نے پہلے بتایا، یہ بات میں نے وہاں بھی بیان کی۔ چند دن پہلے بھی مجھے ڈیفینس کونسل جو ہے ان کی، ممتاز حسین صاحب کی، اس کا طارق دھمیال ایڈوکیٹ، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا موقف یہ دیا، اور ایک جملہ ساتھ کہا، کہنے لگا اور کوئی کہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، آپ کے بارے میں یہ افواہ اٹھاتی، یہ غلط بات۔ میں نے کہا یہ بات، میرا اتنا بڑا منہ ہے، تو اتنے چھوٹے منہ والوں کو کیا ضرورت ہے میری بات کرنے کی؟ جب اتنا منہ ہے تو میں خود اپنی بات آپ کر سکتا ہوں۔ ان کا موقف ہے، میں نے کہا ان کا کن کا؟ تو میرے ساتھ منگنی ہوئی ہے آپ کی؟ ان کا کن کا؟ میں اپنا موقف آپ بتا سکتا ہوں، اور بتاتا رہتا ہوں، اور ہر جگہ اعلان کرتا ہوں کہ دیکھو قصاص کا قانون شریعت کا ہے، لیکن خود سرکار دو عالم نے جس شخص نے گستاخ کو مار ڈالا، سرکار نے قصاص میں اس کو نہیں مروایا، حضرت فاروق اعظم نے نہیں مروایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا غدار کی ہے، مرتد کی سزا ہے اس کی، تو جو مرتد کی سزا کو انجام کو پہنچ گیا، قتل ہو گیا، تو اس کا قصاص کیسا؟ ایک مومن سے اس کا قصاص لیں گے؟ یہ شریعت کے خلاف بات ہے۔ اسی لیے ہم اس مطالبے میں شروع سے رہے ہیں کہ غازی ممتاز حسین کو آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ کس وجہ سے مارا، اس کو آپ عدالت میں سن بھی سکتے ہیں، یہ قانون ہے۔ لیکن سننے والوں کو اس بات کا خیال رہے کہ آج تک وہ اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ اور کوئی وجہ نہیں تھی، وجہ یہی تھی، اور جب آپ کو اس بات کا ثبوت مل گیا کہ وجہ یہی تھی کہ وہ گستاخ تھا اور گستاخ سمجھ کے اس نے مارا، تو اس کو سزائے موت نہ دی جا سکتی ہے۔ اور جو آپ نے اعلان کر رکھا ہے اس کو بھی واپس لیں، ہم بتا رہے ہیں واپس لیں، قبل اس کے کہ عاشقان مصطفیٰ کو وہ کام کرنا پڑے جو دہشت گردوں نے بنو میں کیا۔ لوگ جیلیں توڑ بھی لیتے ہیں، یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جوڈیشری اس وقت بیداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ ہم سن رہے ہیں۔ اگر سن رہے ہیں تو ان آوازوں پر بھی کان رکھو، اور ملک کو انارکی کی طرف مت دھکیلو، اس لیے کہ اس ملک کے حقیقی وارث دہشت گرد نہیں ہیں، عاشقان مصطفیٰ ہیں۔ ان کے مطالبے پر کان رکھنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ السلام علیکم۔ نو ڈیمانڈ، معاویہ کہنے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب دے کر الجھن دور فرمائیں، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ بھائی کسی صحابی کے بارے میں، اللہ کے محبوب کے صحابہ کے بارے میں نو ڈیمانڈ کہنا کہ ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ یہ سخت بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ ہر صحابی جسے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا، قبول کیا، وہ ہماری ضرورت ہے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ میں نے رات کے جلسے میں بھی اعلان یہ بات کہی ہے، ایسی باتیں مت کہو، یہ علماء کا وتیرہ نہیں ہے۔
میرے آقا فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رانی او رأى من رانی، جس مسلم نے ایک نظر ایمان کے حالت میں میں محمد رسول اللہ کو دیکھا، اسے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اس لیے کوئی صحابی بھی، حضرت امیر معاویہ ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، جس وقت بھی، چاہے فتح مکہ سے پہلے آئے ہوں، فتح مکہ سے بعد آئے ہوں، چاہے ایک گھڑی آئے ہوں اسلام کے وقت میں حضور کی خدمت میں، سرکار کی حیات ظاہرہ میں، جب سرکار کی غلامی میں آ گئے، حضور نے قبول کر لیا، وہ جہنم کی آگ سے خود بھی آزاد ہو گئے، اور اب ان کے چہرے میں یہ برکت بھی آ گئی کہ جو ان کو دیکھے وہ بھی جہنم سے آزاد ہو گئے۔ اس لیے ایسا کوئی بھی گستاخ اپنے آپ کو مولوی کہلاتا ہو جو صحابہ کرام کے بارے میں اس قسم کے الفاظ بولے، اس کا فیصلہ خود سرکار فرما گئے، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ میرے دوستوں کو، میرے صحابہ کو برا بولتے ہیں تو فوراً اس کا جواب دو میرے امتیوں، لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس بکواس پر خدا کی لعنت، اللہ کی لعنت ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرنا، کیوں کہ بعد والے کبھی بھی عمل میں، ایمان میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ خیار ہیں تم میں سے، بہتر ہیں، ان کی عزت کرنا۔ تو عزت یہی ہے۔ اب آپ دیکھو، میں بیٹھا ہوں یہاں آپ کے سامنے، آپ بیٹھے میرے سامنے، میں آپ میں سے، واللہ میں آپ سے کہتا ہوں، ابھی مجھے پہچان بھی نہیں کہ یہ صاحب بیٹھے ہیں ان کا نام کیا ہے، یہ صاحب بیٹھے ان کا نام کیا ہے، دیکھ رہا ہوں مگر پہچان نہیں مجھے جی کہ ان صاحب کا نام کیا ہے۔ لیکن اگر میں ان کو بھی کہتا ہوں بچہ ہے، نوجوان ہے، ابھی مجھ سے 20 سال بھی یا 25 سال بھی چھوٹا ہو سکتا ہے مجھ سے، لیکن میں ان کو کہتا ہوں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہ بھی کہے گا میرے یہاں تک ہو گئی۔ کوئی بندہ بے ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ بعض سادے بندے، رات بھی یہ کہہ رہا تھا میں اندر، بھائی فالتو بندہ نہ جانا، میں نے اس وقت بھی روکا، اور میں نے کہا پگلے فالتو ہوتا ہی کوئی نہیں، سب اصلی ہے، فالتو کیا کہتے ہو؟ رات ایک آدمی اعلان کر رہا ہے شاوری چلے فالتو کوئی نہ جائے، میں کہوں فالتو پتہ نہیں کیڑا ہے نا۔ بات سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو؟ مجھے آپ کہتے ہیں شاہ جی نو ڈیمانڈ، آپ کی ضرورت نہیں ہے جی، بعض لوگوں نے کہا بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا نہ ہوئی تو میں نہیں آؤں گا، کیوں کہ میں تبلیغی جماعت نہیں ہوں، میں تو ضرورت ہوتی ہے تو آتا ہوں، خود بخود چڑھ نہیں دوڑتا جی، اور الحمدللہ آئے ہیں ایک اعزاز کے ساتھ آئے جی۔ اور جن کو جا کے بتایا تھا رقیبوں نے ربٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، لوگوں نے جا کر کہا تھا، الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا، وہ اعزاز کیا انہوں نے، وہی لوگ اکرام میں موجود ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ ہے، کیوں کہ ان کو حقیقت معلوم ہو گئی کہ یہ شرری لوگ نہیں ہیں، یہ فسادی لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس تو ایک ہی دولت ہے اور وہ پیغام ہے محبت مصطفیٰ کا، تو وہی دیتے ہیں۔ ہمارے جلسوں کے نتیجے میں کبھی دہشت گردی نہیں ہوتی، کیوں؟ سخت سے سخت بات بھی کرے نہیں ہوتی، وجہ اس لیے کہ ہماری نیت نہیں ہوتی کہ لوگ قتل و مقاتلہ کریں۔ مجھ سے نوجوانوں پوچھتے بھی رہتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا کریں، میں نے کہا درود پڑھیں کیوں کہ میری جماعت قتل و مقاتلے والی جماعت ہے نہیں، لیکن سمجھنے والی جماعت ہے، علم والی جماعت ہے، وزڈم والی جماعت ہے، تھنکنگ والی جماعت ہے، فکر کی جماعت ہے، ذکر کی جماعت ہے، درود پڑھنے والی جماعت ہے، رب کو یاد کرنے والی جماعت ہے، عمل کی جماعت ہے، اور وہ جماعت ہے جس کی تاریخ 1400 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، آج کی بنی ہوئی جماعت نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہم وہی زبان بولیں گے جو ہمارے آقا نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، اور چاہے وہ صحابی 10 سال 20 سال 23 سال حضور کے ساتھ رہا ہو یا 23 گھڑیاں رہا، صحابی ہے، جس کو حضور نے قبول کر لیا وہ صحابی ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور ایک بات اور بھی کہہ دوں، امام نووی فرماتے ہیں ان کے آپس میں اگر کوئی جھگڑا بھی ہوا ہو تو اللہ نے اس وقت سے آپ کو بچایا، کیوں
کہ آپ کے ہاتھ تو بچا لیے کہ آپ اس وقت تھے نہیں، تو جب رب نے ہاتھ بچا لیے تو اپنی زبانیں بعد میں بچائی رکھنا۔ امام نووی کہتے ہیں اب تمہیں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں اس تقابل میں بات کر رہا ہوں، تقابل کے وقت جب تم نہیں تھے تو اب ان کا ذکر مشاجرت کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر خیر کرو، ذکر خیر کرو، ہم ان کے خیر کے بغیر ان کا ذکر نہیں کرتے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا۔ یہ کوئی بزرگ جو ہے نا مجھے چٹھی بھیجی ہے کہ دعوت پیش کر رہے، تو دعوت جو ہے نا وہ انشاءاللہ قبول ہوتی ہے، مگر اس کے لیے ٹائم وغیرہ دیکھ کر، تاکہ اس طرح نہیں بھی وہ کوئی آدر میں سڈا کھوئے ڈگ گیا ہونا کہ سارے کام ہونی کر لو، ٹھیک ہے جی؟ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ پہلے تکمیل ہوگا اور ہو گیا انشاءاللہ العزیز۔ میں آخری مراحل پر بات کر رہا ہوں۔ صحابہ پاک کی عزت کی تحفظ، اہل بیت سے محبت، ان کے لیے حضور نے فرمایا اکرموا، ان کی عزت کرنا۔ صحابہ اہل بیت کے لیے کہا احبوا اہل بیتی، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے صحابہ کی عزت کرنا۔ اور میں اس وقت بتا رہا ہوں کہ جماعت اہل سنت اور اہل السنہ والجماعہ، ان کا اس پر الحمدللہ فخر ہے، اس عقیدے پر کہ بیک وقت وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور تمام صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں۔ اس بات میں کوئی نہ شک و شبہ ہے ہمیں اور نہ ہماری جماعت کو، اور اس تحریک کے ساتھ چلنے کی آنے کی ضرورت ہے۔ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، اس کے خادم کی حیثیت سے میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ علامہ سعید احمد رضوی یہاں موجود ہیں، ہمارے سید حمید الدین شاہ صاحب موجود ہیں، علماء کرام ہمارے ساتھی موجود ہیں۔ باقاعدہ طور پر اس کے ممبر بنے آپ دیکھیں، اور تنظیمیں اہل سنت کا نام ہی نہیں جن میں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت یہی اسٹیج ہے ہمارا سب سے قدیم، اور ہم نے یہ خود نہیں بنایا، یہ امام اہل سنت حضرت کاظمی قبلہ رحمہ اللہ نے، قائد اہل سنت نے، اور ملک العلماء نے، بڑے بڑے ہمارے اکابر نے یہ جماعت تشکیل دی کہ آپ سیاسی کسی جماعت میں بھی ہوں، آپ کو مرکزی جماعت اہل سنت میں شامل ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ سروٹ ہوں، آپ سرونٹ ہوں، ملازم ہوں، سروس کر رہے ہوں، تب بھی آپ، کیونکہ سیاسی جماعتوں میں تو نہیں جا سکتے، یہ مذہبی پلیٹ فارم اس لیے ہے کہ آپ گورنمنٹ کی ملازمت کر رہے ہوں، تب بھی آپ اس جماعت میں شامل ہو سکتے۔ تو میں ہر سنی کو دعوت دے رہا ہوں، سنی ہے تو جماعت اہل سنت میں آ۔ یہ نعرہ تھا میلاد مصطفیٰ کانفرنس 1978 کے اندر، رائے ونڈ کے اندر، سنی ہے تو جماعت اہل سنت میں آ۔ جماعت اہل سنت کی دعوت آپ کے سامنے حاضر ہے باقاعدہ۔ آپ کہیں گے ہم ہیں ممبر جی شروع سے ہی ہیں، میں نے کہا ممبر تب ہوتا ہے دفتر میں اس کا ریکارڈ ہو، پتہ ہو، ایک ایک کا نوٹس ہو، آپ کو بتایا جا سکے، منشور سے آگاہ کیا جا سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ ممبرشپ فارم آپ بھریں اور اس کا ریکارڈ مرکز کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا پیغام ہے، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، اور ہماری بات تو ما علینا الا البلاغ ہے، پہنچانا ہمارے ذمہ تھا، بات آپ تک پہنچائی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا قبولیت کے کان اور دل آپ کو عطا فرمائے اور آپ اس دعوت پر لبیک کہہ سکیں۔ دو شعر سلام کے پڑھ لیں۔ یا نبی حضرت غوث الورا پر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ صاحب ہیں دعا پیچھے ہو گئے جی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس ذکر پاک کی محفل کو قبول فرما، سب حاضرین کی حاضری قبول فرما، منتظمین کا حسن انتظام قبول فرما۔ یا اللہ سب حاضرین کی پریشانیاں دور فرما، منتظمین کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما، دکھ درد مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں دور فرما۔
یا الہ العالمین ہمارے حضرت سید عنایت الحق شاہ صاحب ان کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں، یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما، یا الہ العالمین رحمت کی بارش نازل فرما، یا الہ العالمین رحمت کی بارش نازل فرما، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رب شہید کربلا کے واسطے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں لانے جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر، عطا اسلاف کا سوزے دلوں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔